جو نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ جب ہمارا نبی ہے ہی اتنی شانوں والا تو ہم کسی بدبخت بات کیوں کرنے دیں، کسی گستاخ کو بات کیوں کرنے دیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب کسی بدبخت کو یہ کہتے ہوئے سنا، گستاخی کرتے ہوئے سنا، بے ادبی کرتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہے اور حضور کچھ عطا نہیں فرما سکتے، تو میرے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم کس لیے گئے، ہماری زبانیں کس لیے گئے، ہمارا قلم کس لیے گئے، ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے گئے نا، تم گستاخیاں کرو اور جہنم کا ایندھن بنو، لیکن ہم جواب دیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے، یہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ رب محبوب کو عطا فرماتا ہے، محبوب پوری کائنات میں تقسیم فرماتے ہیں، محبوب پوری کائنات میں تقسیم فرماتے ہیں۔ پھر میرے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کا فرمان سنایا، گل اپنی ذاتی ہوئے نا غور گل ہے، بات اپنی طرف سے بندہ کرے وہ بات ہوتی ہے، لیکن میرے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ قربان جاؤں جب بھی کسی گستاخ کو جواب دیا اپنی طرف سے جواب نہیں دیا بلکہ قرآن کی طرف سے جواب دیا، حدیث کو بیان کر کے جواب دیا۔ گستاخ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس کچھ نہیں، حضور عطا نہیں فرما سکتے، میرے رضا فرماتے ہیں کہ سنو حضور کا فرمان، حضور کا فرمان تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، میں بولوں آپ بولیں کوئی مولوی بولے جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی حضور کا فرمان بیان کرے وہ فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے رضا فرماتے ہیں گستاخو تم کہتے کہ حضور نہیں عطا فرما سکتے، حضور کے پاس کچھ نہیں ہے، سنو حضور کا فرمان یہ ہے، حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تقسیم کرتا ہوں رب مجھے عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں اور رب مجھے عطا فرماتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو غمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو غمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا ستا بتایا۔ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے پیارے محبوب علیہ السلام اگر کوئی مانگنے والا آپ کی دہلیز پر آ جائے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فَلَا تَنْهَرْ، محبوب اس کو منع مت کیجئے گا، منع مت کیجئے گا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر حضور کے پاس کچھ تھا تو رب نے فرمایا نا کوئی آ جائے مانگنے کے لیے تو منع مت کیجئے گا، اگر حضور کے پاس ہوتا ہی کچھ نہ تو رب کیوں فرماتا کہ منع مت کیجئے گا؟ جب ہے ہی نہیں تو منع کرنے والی بات ہی ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے موجود ہے، سب کچھ ہے، خزانوں کی چابیاں حضور کے پاس ہیں۔ پھر ہی رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ کی بارگاہ میں کوئی آ جائے کہیں سے آ جائے آپ سے مانگے آپ اسے عطا فرما دیجئے گا، لا مت کیجئے گا، منع مت کیجئے گا، منع مت کیجئے گا۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا۔